سیر الاولیاء میں منقول ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ایک دن میں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور دیگر یاران بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، یاران دیگر کیلولہ میں مشغول ہو گئے۔ میں شیخ الشیوخ بابا فرید الدین کی مگس رانی میں مشغول تھا۔ آپ نے فرمایا، یاران کہاں ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کچھ کیلولہ فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، بابا فرید نے فرمایا، تم آؤ میں تم سے کچھ کہوں۔ جب تم دلی پہنچو تو مجاہدہ اختیار کرنا، بیکار رہنا کچھ بات نہیں ہے کہ روزہ رکھنا آدھا راستہ ہے اور باقی تمام اعمال مثل حج وغیرہ کے آدھا راستہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اس کے بعد مولانا اسحاق نے کہا، شیخ الشیوخ والعالم نے یہ سفر صرف تمہارے لیے کیا تھا، یعنی تم نے اس سفر میں شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بہت سی نعمتیں حاصل کر لی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، حضرت بابا فرید کے فرمان سے مجھے اس قدر ذوق حاصل ہوا تھا کہ میں دریافت نہ کر سکا کہ کون سا مجاہدہ اختیار کیا جائے۔ آخر یاران طریقت سے تذکرہ کیا اور انہی کے مشورہ سے صوم الدہر اختیار کیا، یعنی ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، اور صاف طور پر حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے کبھی کبھی اس میں خلل پڑ جایا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ عہد غیاسی میں 2 من بھر خربوزے آتے تھے اور ساری فصل گزر جاتی تھی، اور میں خربوزے نہ چکھتا تھا، اس بات سے نہایت خوش رہتا اور تمنا کرتا ساری فصل میرے کھائے گزر جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ آخر فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے روٹیاں لے کر میرے پاس آیا، چونکہ وہ غیب سے تھا اس لیے میں نے اسے قبول فرما لیا اور اسی روز کھا لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن رات گزر گئی، دوسری رات آ گئی، میں نے اور میرے تمام متعلقان و اہل خانہ نے کچھ نہ کھایا تھا، اور ان دنوں 1-2 سیر میدہ کی روٹیاں آتی تھی، مگر میرے پاس ایک دانگ بھی نہ تھا کہ روٹی کھاتا، اور ایسی حالت میں کوئی شخص قند و شکر یا کپڑا ہدایت لاتا تو اس کو فروخت کر کے غرض پوری کرنا ممکن تھا، مگر ایسا نہ کرتا، جو غیب سے آتا اس کو کام میں لاتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے بھوک کیسے رفع ہو سکتی ہے۔ خیر المجالس میں حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ شاہ دہلوی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جب میں نے دروازہ مندہ کے پاس حصار شہر کے برج میں رہتا تھا تو 3 دن گزر گئے، کچھ فتوحات نہ ہوئی۔ آخر ایک شخص نے دروازہ پر آ کر کواڑ پر ہاتھ مارا، مگر کسی نے سے کہا کہ جا کر دیکھو دروازہ پر کون آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک شخص کھچڑی کا طباق لیے ہوئے حاضر تھا، اس نے وہ طباق دیا اور چلا گیا۔ جب وہ طباق لے کر اندر آیا تو میں نے اس سے کہا، تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ کون تھا؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ آخر ہم سب نے مل کر وہ کھچڑی کھائی، اس خشک کھچڑی میں ہم کو ایسا لطف آیا کہ آج تک کسی کھانا میں نہیں آیا ہوگا۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے غیاس پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کے ہاں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا، اور 3-4 دن کے فاقوں کے بعد آپ کے یاران شہر میں زنبیل گردانی فرمایا کرتے تھے، اور جس قدر ٹکڑے روٹی کے میسر ہوتے بوقت افطار ان کو دسترخوان پر سجا دیا کرتے تھے، اور روزہ کھولتے تھے کہ ایک دن یاران نے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے تھے اور وقت افطار کے انتظار میں بیٹھے کہ ایک درویش آیا اور یہ خیال کر کے ان ٹکڑوں کو کھا گیا کہ شاید یہ ٹکڑے بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا، ہنوز ہم کو بھوکا رہنا منظور تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں فقر و فاقہ کی نوبت جہاں تک پہنچ چکی تھی کہ تمام خادمان اور یاران ان کا حال بھی انتہائی خستہ حال ہو چکا تھا۔ ایک دن سلطان جلال الدین خلجی کو یہ خبر پہنچی، اس نے کچھ فتوحات آپ کی خدمت میں روانہ کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ آپ کا فرمان ہو تو خدام خانقاہ کے لیے دیہات نظر کر دیے جائیں تاکہ بفراغت اطاعت خداوندی میں مصروف ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سلطان جلال الدین خلجی کی عرض قبول نہ کی۔ بعض خدام کو جب آپ کی یہ بات کا علم ہوا تو بالاتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، آپ خود ان دیہات کی آمدنی میں سے 1 پائی بھی وصول نہ کریں، مگر ہم خدام کا بھوک اور
فقر و فاقہ کی وجہ سے برا حال ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کی گزارشات سن کر سوچا کہ ان لوگوں کے کہنے سننے کا مجھے کوئی فکر نہیں، زیادہ سے زیادہ برا مان جائیں گے، مجھ سے عاجز ہو کر چلے جائیں گے، ہاں مگر یاران اعلیٰ سے مجھ کو مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے کہ قبول دنیا کی بابت ان کی کیا رائے ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سید محمد کرمانی اور دیگر مخلصان سے مشورہ کیا کہ دیہات قبول کرنے چاہیے کہ نہیں۔ سب نے کہا مولانا نظام الدین اب تو ہم آپ کے گھر کی روٹی کھاتے ہیں، مگر دیہات معین کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاں کا پانی بھی نہیں پیئیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ مجھے اور لوگوں کی پرواہ نہیں اور میرا مقصود تم لوگوں سے ہے، بس تمہارے جواب سے میرا دل خوش ہوا۔ الحمدللہ تم میرے دین کے کام میں مددگار ہو اور یاران کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم کی جانب سے حکم ملنے کے بعد پاک پتن کا سفر اختیار کیا اور اپنے تمام اوراد و وظائف ترک کر دیے، اور میں صرف فرید فرید کہتا پاک پتن کی جانب روانہ ہوا، یہاں تک کہ بروز 4 شنبہ 15 ماہ رجب المرجب 655 ہجری شہر پاک پتن میں داخل ہوا۔ بعد از نماز ظہر حضرت شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے میرا چہرہ دیکھتے ہی آگے بڑھ استقبال کیا اور سلام میں پہل کرتے ہوئے شعر پڑھا: اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ کچھ حال اشتیاق دل بے قرار عرض کروں، مگر شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے روب کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا اور یہی کہہ پایا: اشتیاق پائے بوس عظیم غالب تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے میری حالت دیکھی تو فرمایا: لکل داخل دہشتہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دست اقدس پر بیعت ہوا، اور آپ نے اسی دن کلّہ چہار ترکی جو خاص فرق کے مبارک پر تھی معا خرقہ و نالین چوبین عطا فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: مولانا نظام الدین میں چاہتا تھا کہ ولایت ہند کسی اور کو دے دوں، مگر تم راستہ میں آ گئے، مجھ کو غیب سے ندا آئی کہ ٹھہر جاؤ، نظام بدیوانی آتے ہی ہیں، ولایت اسی کے لائق ہے اور ولایت کسی کو دینی نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں مرید تو ہو گیا مگر مخلوق ہونے کا میرا ارادہ نہ تھا، کیونکہ سر منڈوا کر علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ مگر اس کے دوسرے روز میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق مخلوق ہوئے تو ایک دن کے اندر ان میں نور پیدا ہو گیا۔ پھر اسی طرح اور 2-3 آدمیوں کو دیکھا مخلوق ہوئے تو ان کا ظاہر اور باطن منور ہوا، اور میں نے دل میں کہا کہ میں بھی مخلوق ہوں گا۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ مولانا بدر الدین اسحاق سے کیا، انہوں نے میری طرف سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے یہ عرض داشت کی، اور آپ نے فرمایا سر منڈوا لو۔ چنانچہ میں نے فوراً مخلوق ہوا، اور آپ نے اسی دن جس روز میں حاضر ہوا تھا میرے لیے چارپائی بچھانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قدر حافظان کلام ربانی اور عاشقان درگاہ رحمانی تو خاک پر سوئیں، اور مجھ کو چارپائی پر آرام کس طرح آئے گا۔ یہ خبر مولانا بدر الدین اسحاق کو پہنچی، انہوں نے فرمایا اپنا کہا کرو گے کہ اپنے شیخ کا فرمودہ بجا لاؤ گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو شیخ کا تابع فرما ہوں۔ اس کے بعد میں نے چارپائی کو الٹا بچھا دیا اور اس کا بان زمین سے مل گیا، اس پر آرام کیا۔ یہ ترکیب شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فرمان کے عین مطابق تھی اور ادب بھی تھا، اس لیے دونوں کے مطابق ہو گئی۔ کسی نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا کہ بوقت ارادت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 20 سال، اور میں نے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرے واسطے کیا حکم ہے؟
ارشاد ہو تو پڑھنے پڑھانے کو ترک کر کے ارادے نوافل میں مشغول ہو جاؤں۔ شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی کو پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتا، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، اور پھر دیکھو جو غالب آ جائے، اور درویش کے لیے علم ظاہر کا حصول ضروری ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب میں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے آثار دہشت میرے اندر ملاحظہ کیے تو فرمایا، مرحبا صفا آوری از نعمت دینی و دنیاوی انشاءاللہ برخوردار گردی۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، پھر جب میں نے شیخ شیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں شرف بیعت سے مشرف ہوا تو میں نے چاہا کہ اپنے اوقات و ساعات آپ کی خدمت اور ملازمت میں صرف کروں اور اسے غنیمت سمجھوں، اور ان ایام میں آپ کی خانقاہ میں ازحد اسرت تھی، اگر ایسا ہوتا آپ کے متعلقان درویشان اور فرزندان ہفتہ میں 2 یا 3 بار روزہ افطار کرتے اور آپ کی برکت صحبت سے کسی کے حال میں کچھ توافت نہ پیدا ہوتا۔ مولانا بدر الدین اسحاق جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے، شیخ جمال الدین ہانسوی درخت کریل کے پھل جن کو ٹینٹ کہتے ہیں سرکہ وغیرہ میں لوگ ان کا اچار ڈالتے، اور مولانا حسام الدین قابلی پانی لا کر باورچی خانہ کے برتن دھویا کرتے تھے۔ میں دیگ میں ان ٹینٹوں کو جوش دے کر نکالتا تھا اور افطار کے واسطے آپ اور جملہ حضار مجلس کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اس طعام کے واسطے کبھی نمک میسر ہوتا اور کبھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ مسجد خانقاہ کے نزدیک ایک بقال کی دکان تھی کہ جب غیب سے کچھ فتوحات ہوتی تھی تو اس بقال سے غلہ وغیرہ اور مسالہ جات خریدے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال آیا تو اس بقال سے 1 درہم کا نمک ادھار لے آیا اور ٹینٹوں میں ڈال دیا۔ جب وہ پختہ ہو گئے تو حسب دستور شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ نے مجھے شیخ جمال الدین ہانسوی اور مولانا بدر الدین اسحاق کو ایک برتن میں تناول فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب شیخ الشیوخ والعالم فرید الدین مسعود گنج شکر نے تناول فرمانے کے واسطے لقمہ اٹھایا تو ہاتھ میں لرزہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے اس کھانے میں کچھ شبہ ہے جو ہاتھ اس کے تناول کی اجازت نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، پھر اس لقمہ کو شیخ الشیوخ نے دوبارہ اسی برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کلام کو سننے کے بعد کانپ اٹھا اور فوراً کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، حضور، لکڑیاں اور ٹینٹ اور پانی شیخ جلال الدین اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق مولانا حسام الدین لاتے ہیں اور یہ ضعیف ان کو جوش دیتا ہے، بہت اہتمام بجا لاتا ہے، اس کے بعد میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شبہ کی علت مجھ کو معلوم نہیں ہوتی، یہ تو سب کچھ روشن ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین نے سنا تو فرمایا، کھانے میں نمک کس نے ڈالا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی میں اپنے ہوش میں آیا، سمجھ گیا جو نمک قرض لے کر ڈالا تھا یہ اسی کا سبب ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، حضور، میں نے نمک قرض لیا تھا۔ بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درویش فاقہ سے مر جاتا ہے، لذت نفس کے واسطے قرض نہیں لیا کرتا، کیونکہ قرض اور توکل میں بعد المشرکین ہے، دونوں ساتھ درست نہیں ہوتا، مبادہ کے قرض ادا نہ کرو اور گردن پر رہ جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، پھر شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ارشاد فرمایا، درویشوں کے آگے سے یہ پیالے اٹھا کر فقیروں کو دے دو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، یقین ہو گیا یہ ارشاد خاص میرے واسطے ہے، کیونکہ پہلے مجھ کو ضرورت ہوتی تھی تو قرض لے لیا کرتا تھا۔ اسی وقت میں نے استغفار پڑھی اور عہد کیا کہ اب ہرگز قرض نہ لوں گا، چاہے کیسی بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسی وقت شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک کمبل جو وہ رکھتے تھے مجھ کو عنایت فرما دیا اور دعا فرمائی، انشاءاللہ اس کے بعد تم کو قرض لینے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں،
اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا شمار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور آپ کے دست اقدس پر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور بے شمار تشنگان راہ حق نے آپ کی محبت سے فیض پایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو والدہ ماجدہ نے ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب بھیجا اور وہاں حضرت مولانا شادی مکرری سے آپ نے قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں بدایوں میں مولانا شادی مکرری صاحب کشف و کرامت تھے۔ ان کی ادنا کرامت یہ تھی کہ جو لوگ ان سے قرآن پاک معمولی مقدار میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے تمام قرآن پاک اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ چنانچہ خردہ سال میں نے بھی ان سے ایک سپارہ پڑھا تھا اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے تمام قرآن پاک نصیب فرما دیا۔ بدایوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت مولانا علاء الدین کی خدمت میں رہ کر کتاب قدوی پڑھی۔ مولانا علاء الدین نے آپ سے فرمایا، مولانا نظام الدین اب تم دستار فضیلت سے اپنے سر کو مزین کرو۔ چنانچہ مولانا علاء الدین 4 گز کی دستار پہنتے تھے اور بڑی دستار خواجہ نظام الدین اولیاء کو میسر نہ تھی، لہذا والدہ محترمہ سے عرض کیا۔ مولانا علاء الدین نے دستار فضیلت باندھنے کو فرمایا ہے اور وہ موجود نہیں ہے، خاطر جمع رکھو۔ والدہ نے فرمایا میں اس کی تدبیر کروں گی۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین کی اولیاء کی والدہ نے روئی خریدی اور نداف سے دھنوا کر آدھی روئی کا سوت خود کاتا اور آدھی روئی کا سوت اپنی لوندی سے کتوایا۔ پھر ایک نور باف یعنی جولاہے سے جو آپ کا پڑوسی تھا سے بڑی تاکید کے ساتھ دستار بنوائی۔ چنانچہ اس نے اپنا کام چھوڑ کر 2 یا 3 روز میں دستار تیار کر دی اور بغیر مانڈی کے دھلوا کر آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے کہا اگر دستار کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے تو مناسب تھا، مجھے دستار کے ساتھ مولانا علاء الدین کی خدمت میں جانا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ نے کچھ پیسے بھی عنایت فرمائے اور پھر وہ پیسے اور وہ دستار لے کر حضرت مولانا علاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا علاء الدین نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے پاس سے ملا کر کھانا پکوایا اور آپ کو حکم دیا شیخ علی مولا رحمت اللہ علیہ کو بلاؤ۔ ان دونوں بدایوں میں 2 بزرگ علی مولا نام کے تھے۔ ان میں سے ایک علی مولا خرد تھے اور دوسرے علی مولا رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ جن شیخ علی مولا کو بلایا گیا تھا وہ علی مولا خرد تھے۔ جب اس مجلس مبارک میں تمام اولیاء اللہ اور علماء کرام جمع ہو گئے تو کھانے پینے سے فراغت کے بعد حضرت مولانا علاء الدین نے اپنے ہاتھ میں دستار لی۔ دستار کو کھول کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا قریب آؤ اور اس دستار کو اپنے ہاتھوں سے سر پر باندھو۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس دستار کو اپنے سر پر خود مزین فرمایا اور حضرت مولانا علاء الدین کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ حضرت علی مولا خرد نے حضرت جلال الدین تبریزی کے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے آپ کا یہ ادب دیکھ کر آپ کے استاد محترم مولانا علاء الدین اصولی سے ہندی میں فرمایا یہ بڑا ہوئے یعنی یہ لڑکا بزرگ ہوا۔ پھر حضرت علی مولا نے دوبارہ اس کلمہ کی تکرار کی کہ یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوا۔ حضرت مولانا علاء الدین نے پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا یہ لڑکا بزرگ ہوگا؟ حضرت علی مولا نے فرمایا میں اس میں 2 باتیں دیکھتا ہوں۔ پھر ہندی میں کہا جو منڈا سا باندھے سو پائے نبڑی، یعنی جو دستار فراغت باندھتا ہے پھر وہ کسی کے پاؤں پر نہیں گرتا۔ دوسرا اس کی پگڑی بہت سادہ ہے۔ مولانا شمس الملک جو اس زمانہ میں ادب و لغت کے امام مانے جاتے ہیں، ان سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مقام
حریری حفظ کی، پھر حضرت مولانا کمال الدین محدث سے جو کمال حدیث میں استاد محترم تھے، ان سے مقامات کی کفایت میں کتاب مشارق الانوار کو حفظ کیا اور اس کی سند حاصل کی۔ سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے، حضرت مولانا کمال الدین محدث کے کمال کے زہد اور وفود علم کی خبر سلطان غیاث الدین بلبن نے سننی چاہی تو خاص اپنی امامت کا عہدہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس نے حضرت مولانا کمال الدین محدث کو بلوایا اور آپ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ سلطان غیاث الدین بلبن انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا اور عرض کرنے لگا، مجھ کو آپ کی خدمت میں کمال اعتقاد حاصل ہے، اس واسطے درخواست کرتا ہوں اگر آپ میری امامت قبول فرما لیں تو بارگاہ رب العزت میں مجھ کو بہت نماز کی قبولیت کا وثوق یقین ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں حضرت مولانا کمال الدین محدث نے فرمایا، میرے پاس بجز سے نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس اب بادشاہ چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ نماز بھی چھین لی جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، حضرت مولانا کمال الدین محدث نے یہ جواب دین کی صلاحیت اور رعب و ہیبت کے ساتھ دیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن خاموش رہا اور جان گیا کہ یہ بزرگ اس عہدہ کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور پھر بالآخر نہایت معذرت کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علمی ظاہری علوم کے حصول کے بعد اپنی والدہ ہمشیرہ کے ہمراہ سلطان غیاث الدین بلبن بدایوں سے ہجرت کر کے دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت شیخ نجیب متوکل کے ہمسایہ میں سکونت اختیار کی۔ جواہر فریدی میں منقول ہے کہ انہیں ایام میں شاہ دہلی نے علماء سے مشورہ کیا، میں ایک عالم فاضل کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ اس کام کے لیے کون اہل اور لائق ہے۔ علماء نے کہا، اس زمانہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا، جب آپ تشریف لائے تو بادشاہ نے علماء سے بحث کرائی، تمام علماء پر بھاری رہے، سلطان خوش ہوا، اس نے آپ کو خلت فاخرہ اور انعام کثیرہ کے ساتھ رخصت کیا۔ دہلی پہنچ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کئی برس تک تعلیم میں مشغول رہے۔ مولانا شمس الملک اور مولانا امین الدین احمد محدث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے بہت فیض اٹھایا۔ بالخصوص مولانا شمس الملک آپ کے حال پر بہت مہربانی کیا کرتے تھے۔ اکثر علماء شہر مولانا شمس الملک کے شاگرد تھے۔ جواہر فریدی میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے آستانہ مبارک پر قدم بوسی کے لیے تشریف لے آئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی۔ آپ نے اس مجذوب سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ آپ قاضی بن جائے۔ اس مجذوب نے کہا، نظام الدین، تم قاضی ہونا چاہتے ہو اور میں تم کو دین کا بادشاہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ تم ایسے مرتبہ پر پہنچو گے کہ تمام عالم تم سے فیض حاصل کرے گا۔ مجذوب کی یہ بات سن کر، اپنا سعادت انجام سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور قضات کی خواہش سرد ہو گئی۔ اپنے تمام یاروں عزیزوں سے آپ نے کہنا شروع کر دیا، میں درویشی اور فقر اختیار کروں گا، اور میرا دل قضات وغیرہ اور پوری اشغال سے دل برداشتہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں رہتے تھے اور اکثر ان کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو تنہائی کے سبب اکثر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ ایک دن ان سے بھی قضات حاصل ہونے کے لیے دعا کے لیے کہا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا، تم انشاءاللہ قاضی نہ بنو گے اور وہ بنے گے جسے میں چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ حضرت بی بی زلیخا بہت ہی جلیل القدر خاتون تھی۔ زہد تقوی میں آپ رابعہ ثانیہ کہلوائیں۔ شوہر کی وفات کے بعد ان پر سخت ترین مرحلے آئے، مگر صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ سود کی آمدن قلیل ہوتی تھی، مگر ماں بیٹے اسی میں صبر و شکر سے گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی فاقہ بھی آ جاتا تھا۔ جس دن فاقہ ہوتا تو آپ اپنے بیٹے نظام الدین اولیاء سے فرماتی تھی، بابا محمد، آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں،
ابتدا میں حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کمسنی کی وجہ سے اس کا مطلب نہ سمجھ پاتے، لیکن جب سمجھ آئی تو اس میں لذت محسوس کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی انتظار میں رہتا تھا کس دن والدہ ماجدہ مجھ سے یہی جملہ دوبارہ فرمائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی زلیخا اپنے بیٹے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے تعلیمی انہماک کی وجہ سے بے حد خوش ہوتی اور آپ کو بے شمار دعائیں دیتی۔ ابھی آپ کی تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا بیمار ہو گئی۔ بیماری نے شدت اختیار کی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جمادی الاول کا چاند دیکھ کر سلام کے لیے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میرے بچے آئندہ ماہ کس کو سلام کرنے آؤ گے اور کس سے دعائیں لوگے؟ حضرت خواجہ نظام الدین عالم اولیاء بے تابی کے عالم میں روتے ہوئے بولے، اماں جان ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت بی بی زلیخا نے بیٹے کو تسلی دی، فرمایا اس وقت جا کر سو جاؤ اور صبح آنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تمام رات نہایت بے چینی میں گزاری۔ صبح والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا نے اپنے محبوب فرزند کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی جانب منہ کر کے فرمایا، اے اللہ یہ بے کس یتیم اب تیرے حوالے ہے۔ یہ فرما کر حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہا نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میری عمر 12 سال تھی اور میں بدائیوں میں تحصیل لغت میں مشغول تھا تو میرے استاد حضرت مولانا الہ الدین کی خدمت میں ایک شخص ابو بکر خراط جس کو ابو بکر قوال بھی کہتے ہیں ملتان سے حاضر ہوا۔ استاد محترم نے ملتان اور اس کے نواح کے مشائخ اور اولیاء کے حال سے اس سے دریافت کیے تو اس نے پہلے تو شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی از حد تعریف کی اور کہا ان کی عبادت ریاضت حد بیان سے باہر ہے، یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کاروبار کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتی اور اس جانب کی تمام ولایت کو انہوں نے اپنے فیض پر سے پور کر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ابو بکر قوال نے کہا میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کلام سنایا اور میں درمیان میں کلام بھول گیا اور آپ نے مجھے وہ مصرے جو میں بھول گیا تھا بتا دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ابو بکر قوال کی بات نے میرے قلب پر کچھ خاص اثر نہ کی اور نہ ہی میرے قلب میں کچھ ارادت پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا ذکر کیا اور کہا کہ پاک پتن میں ایک صاحب حال ولی اللہ ایسے ہیں جنہوں نے تمام عالم کو اپنی ولایت سے مسخر کر رکھا ہے اور ایک عالم ان کے نور معرفت سے منور ہے اور وہ ولی اللہ شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میں نے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی منقبت سنی تو میرے قلب میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور پھر میں آپ کے اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، چنانچہ میں 10 بار شیخ فرید اور 10 بار مولانا فرید کہتا تھا اور جب یہ وظیفہ نہ پڑھ لیتا تھا رات کو آرام نہ آتا تھا۔ پھر میرے دوستوں کو بھی اس الفت باطنی کی خبر ہو گئی، اب وہ جب بھی مجھے کوئی قسم دیتے تو مجھے شیخ کی قسم دیتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میں 16 برس کا ہوا تو بدایوں سے دہلی کی طرف ہجرت کی۔ اسی اثنا میں راستہ میں ایک شخص ایوز نامی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ جب بھی کوئی موقع خوف آتا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو میروم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے دریافت کیا تمہارے پیر کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، جن کی پناہ اور مدد تم چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس شخص نے کہا میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فریفتہ بنایا ہے، یعنی شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس روز سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں میرا اخلاص اعتقاد اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب میں دہلی پہنچا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل بھائی اور مرید خلیف شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے
شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے اوصاف و محاسن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا اور اس عرصہ میں 3 سال انتہائی تیزی سے گزر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام اقربا رفقا سے کہا کہ مجھے کسی جگہ بیعت کرا دو۔ سب نے مجھ سے کہا دہلی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بڑھ کر اور کوئی بزرگ موجود نہیں، تم ان کے مرید ہو جاؤ۔ میں نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں 2 ہی بزرگ پایا اور بلند پایا شخصیت ہیں، ان میں ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ دوسرے شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ تم ان میں سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ اور اپنی منزل مقصود کو پا جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب حضرت شیخ نجیب الدین سے 2 نابغہ روزگار اولیاء اللہ کا تذکرہ سنا تو شوق ارادت ایسا غالب ہوا کہ اگلے دن بغیر زاد راہ لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو راستہ میں اس قدر امن تھا کہ بے خوف و خطر ہر شخص منزل طے کر سکے، لہذا آپ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب 2-3 روز میں قافلہ جمع ہوا تو آپ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص قافلہ کا راہبر تھا، وہ جدھر چاہتا سب ادھر ہو لیتے۔ جس جگہ کچھ اندیشہ ہوتا یہ شخص کھڑا ہو جاتا اور بلند آواز سے پکارتا حضرت پیر دستگیر شفیع وقت ما یاش، اور پھر روانہ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ فرید الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا تمہارا پیر کون ہے جس کو تم پکارتے ہو، اس سے مدد طلب کرتے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس شخص نے مجھ سے میرے پیر و مرشد شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں اور میں انہی کو یاد کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ جواب سن کر میرا دل اور بھی پاک پتن کی جانب مائل ہوا، یہاں تک کہ جب قصبہ سرسا میں پہنچے تو وہاں سے 2 راستے جاتے تھے، ایک ملتان کی طرف اور دوسرا اجودھن کی طرف جاتا تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ کدھر جاؤں، ملتان کی طرف کہ اجودھن کی طرف۔ اسی وسوسہ میں 3 دن گزر گئے اور میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اسی شش و پانی میں مبتلا تھا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر تیسری رات مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم نے مجھ سے فرمایا مولانا نظام الدین تم پاک پتن شریف چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے فرمان کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری منزل پاک پتن ہی ہے اور مجھے میرا مقصود پاک پتن میں ہی ملے گا۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک دن میں شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور دیگر یاران بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، یاران دیگر کیلولہ میں مشغول ہو گئے۔ میں شیخ الشعوخ بابا فرید الدین کی مگس رانی میں مشغول تھا۔ آپ نے فرمایا یاران کہاں ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کچھ کیلولہ فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں بابا فرید نے فرمایا تم آؤ میں تم سے کچھ کہوں، جب تم دلی پہنچو تو مجاہدہ اختیار کرنا، بیکار رہنا کچھ بات نہیں ہے کہ روزہ رکھنا آدھا راستہ ہے اور باقی تمام اعمال مثل حج وغیرہ کے آدھا راستہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس کے بعد مولانا اسحاق نے کہا شیخ الشعوخ والعالم نے یہ سفر صرف تمہارے لیے کیا تھا، یعنی تم نے اس سفر میں شیخ الشعوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بہت سی نعمتیں حاصل کر لی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضرت بابا فرید کے فرمان سے مجھے اس قدر ذوق حاصل ہوا تھا کہ میں دریافت نہ کر سکا کہ کون سا مجاہدہ اختیار کیا جائے۔ آخر یاران طریقت سے تذکرہ کیا اور انہی کے مشورہ سے صوم الدہر اختیار کیا، یعنی ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، اور صاف طور پر حکم نہیں ہوا تھا اس لیے کبھی کبھی اس میں خلل پڑ جایا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ عہد غیاسی میں 2 من بھر خربوزے آتے تھے اور ساری فصل گزر جاتی تھی اور میں خربوزے نہ چکھتا تھا، اس بات سے نہایت خوش رہتا اور تمنا
کرتا ساری فصل میرے کھائے گزر جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ آخر فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے روٹیاں لے کر میرے پاس آیا، چونکہ وہ غیب سے تھا اس لیے میں نے اسے قبول فرما لیا اور اسی روز کھا لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن رات گزر گئی، دوسری رات آ گئی، میں نے اور میرے تمام متعلقان و اہل خانہ نے کچھ نہ کھایا تھا، اور ان دنوں ایک دو سیر میدہ کی روٹیاں آتی تھی، مگر میرے پاس ایک دانگ بھی نہ تھا کہ روٹی کھاتا، اور ایسی حالت میں کوئی شخص قند و شکر یا کپڑا ہدایت لاتا تو اس کو فروخت کر کے غرض پوری کرنا ممکن تھا، مگر ایسا نہ کرتا جو غیب سے آتا اس کو کام میں لاتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے بھوک کیسے رفع ہو سکتی ہے۔ خیر المجالس میں حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ شاہ دہلوی سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جب میں نے دروازہ مندہ کے پاس حصار شہر کے برج میں رہتا تھا تو 3 دن گزر گئے، کچھ فتوحات نہ ہوئی۔ آخر ایک شخص نے دروازہ پر آ کر کواڑ پر ہاتھ مارا، مگر کسی نے سے کہا کہ جا کر دیکھو دروازہ پر کون آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک شخص کھچڑی کا طباق لیے ہوئے حاضر تھا، اس نے وہ طباق دیا اور چلا گیا۔ جب وہ طباق لے کر اندر آیا تو میں نے اس سے کہا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ کون تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ آخر ہم سب نے مل کر وہ کھچڑی کھائی، اس خشک کھچڑی میں ہم کو ایسا لطف آیا کہ آج تک کسی کھانا میں نہیں آیا ہوگا۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے غیاث پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کے ہاں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا، اور 3-4 دن کے فاقوں کے بعد آپ کے یاران شہر میں زنبیل گردانی فرمایا کرتے تھے، اور جس قدر ٹکڑے روٹی کے میسر ہوتے بوقت افطار ان کو دسترخوان پر سجا دیا کرتے تھے، اور روزہ کھولتے تھے کہ ایک دن یاران نے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے تھے اور وقت افطار کے انتظار میں بیٹھے کہ ایک درویش آیا اور یہ خیال کر کے ان ٹکڑوں کو کھا گیا کہ شاید یہ ٹکڑے بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا ہنوز ہم کو بھوکا رہنا منظور تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں فقر و فاقہ کی نوبت جہاں تک پہنچ چکی تھی کہ تمام خادمان اور یاران ان کا حال بھی انتہائی خستہ حال ہو چکا تھا۔ ایک دن سلطان جلال الدین خلجی کو یہ خبر پہنچی، اس نے کچھ فتوحات آپ کی خدمت میں روانہ کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ آپ کا فرمان ہو تو خدام خانقاہ کے لیے دیہات نظر کر دیے جائیں تاکہ بفراغت اطاعت خداوندی میں مصروف ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سلطان جلال الدین خلجی کی عرض قبول نہ کی۔ بعض خدام کو جب آپ کی یہ بات کا علم ہوا تو بالاتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آپ خود ان دیہات کی آمدنی میں سے ایک پائی بھی وصول نہ کریں، مگر ہم خدام کا بھوک اور فقر و فاقہ کی وجہ سے برا حال ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کی گزارشات سن کر سوچا کہ ان لوگوں کے کہنے سننے کا مجھے کوئی فکر نہیں، زیادہ سے زیادہ برا مان جائیں گے، مجھ سے عاجز ہو کر چلے جائیں گے، ہاں مگر یاران اعلیٰ سے مجھ کو مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی امتحان ہو جائے کہ قبول دنیا کی بابت ان کی کیا رائے ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سید محمد کرمانی اور دیگر مخلصان سے مشورہ کیا کہ دیہات قبول کرنے چاہیے کہ نہیں۔ سب نے کہا مولانا نظام الدین اب تو ہم آپ کے گھر کی روٹی کھاتے ہیں، مگر دیہات معین کر لیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاں کا پانی بھی نہیں پئیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ مجھے اور لوگوں کی پرواہ نہیں اور میرا مقصود تم لوگوں سے ہے، بس تمہارے جواب سے میرا دل خوش ہوا۔ الحمدللہ تم میرے دین کے کام میں مددگار ہو اور یاران کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔